السلام علیکم دوستو، بچپن آپ کی زندگی کا ایک ایسا سنہرا وقت ہے جو آپ کبھی بھی بھولنا نہیں چاہو گے، کیونکہ بچپن والے دن کبھی بلائے نہیں جاتے اور یہ بچپن زندگی میں ایک ہی بار ملتا ہے اور بچپن کی یادیں تا حیات ہماری زندگی سے جڑی ہی رہتی ہیں۔ آج اگر ہمیں بچپن سے جڑی کوئی چیز مل جائے تو ہم پھر سے ایک لمحے کے لیے بچپن میں چلے جاتے ہیں۔ دوستو، میں لے کر آیا ہوں بچپن کی کچھ ایسی یادیں جسے دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو ضرور آ جائیں گے۔ ایک دور ہوا کرتا تھا جب اخبار کا یہ کونا کسی خزانے سے کم نہیں ہوا کرتا تھا۔ سب سے پہلے ہم اخبار کے اس حصے کو بڑی بے تابی سے پڑھتے تھے، اور یہ باتیں دوستو 90 کے دور کی ہیں۔ آپ میں سے کن کن لوگوں نے یہ اخبار کا حصہ پڑھا ہے اور اسے کاٹ کر اپنی ڈائری میں رکھا ہے؟ کمنٹس کر کے نیچے دوستو ضرور بتائیے گا۔ اس فوٹو کو دیکھ کر کچھ یاد آیا؟ دوستو، یہ دکھنے میں تو ایک پتھر کا ایک عام سا ٹکڑا ہے، مگر اس پر جب ماں ہمارے لیے چٹنی بناتی تھی تو کتنی مزیدار ہوتی تھی۔ اکثر گرمیوں میں ہمارے گھروں میں تندور کی روٹی اور لال مرچ کی چٹنی کے ساتھ اسی پتھر پر بنائی جاتی تھی، جو کھانے میں بہت ہی لذیذ اور مزیدار ہوتی تھی۔ مگر وقت بدل گیا اور پھر اس کی جگہ مشینوں نے لے لی۔ دوستو، کہ آپ کو یہ برف والی کلفی یاد ہے جو صرف 8 آنے میں آتی تھی، اور اس کو کھانے سے نہ کبھی ہم بیمار ہوتے تھے اور نہ ہی نزلہ زکام ہوتا تھا؟ یہ وقت کبھی لوٹ کر نہیں آتا، لیکن اس وقت کو دیکھ کر ہماری آنکھوں میں آنسو ضرور آ جاتے ہیں۔ اور جو مزہ اس برف والی کلفی کو کھا کر ملتا تھا وہ آج کی مہنگی مہنگی آئس کریموں میں بھی نہیں آتا۔ اس وقت والی یہ آئس کریم ہم گلی میں کھا کر اتنے زیادہ خوش ہوتے تھے، مگر آج اس کھانے کے لیے ہم مہنگے مہنگے ریسٹورنٹ کا رخ کرتے ہیں، مگر وہاں جا کر بھی ہمارے منہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ یاد ہے دوستو، جب دادی اماں سے پیسے مانگتے تھے تو وہ پیسے اپنے چادر کے پلو سے باندھ کر رکھتی تھی، مگر آج پیسے رکھنے کے لیے صرف الماریز ہیں۔ کتنی خوشی ملتی تھی ہمیں وہ پیسے دادی اماں کے پلو سے جب ملتے تھے۔ وہ دور یاد ہے جب اسکول میں بارش آتی تھی تو ہم یوں کھڑے ہو کر بارش کا مزہ لیتے تھے۔ نہ پڑھائی کی ٹینشن ہوتی تھی، نہ فیوچر کے سپنے ہوتے تھے، بس مستی اور کھیل صرف ہوتا تھا۔ دوستو، یہ والا اڈاپٹر یاد ہے جس کو سیٹ کرنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی تھی، اور یہ انٹینے کی تار کو جوڑتا تھا، اور آج کل کی پیڑھی کو کیا پتہ اس کو لگانے میں ہمیں کتنی محنت کرنا پڑتی تھی۔ جب انٹینا ٹھیک کرتے تھے اور چھت پر کھڑے ہو کر آوازیں لگاتے تھے کہ ابھی ٹی وی سکرین صاف نہیں ہوئی ہے۔ دوستو، یاد ہے یہ مٹی کے کچے گھر ہیں جب شام کو گرمیوں میں پانی کا چھڑکاؤ ہوتا تھا اور ساری چارپائیاں باہر ایک لائن میں لگا دی جاتی تھی اور ساتھ مل کر سارے سوتے تھے، اور رات کو ہر چارپائی پر کوئی نہ کوئی کہانی سنائی جاتی تھی۔ مگر پھر اس کی جگہ موبائل آ گیا جس نے ہر چارپائی کو ہر ایک الگ الگ کمرے میں بانٹ دیا۔ اب نہ چارپائی ملتی ہے اور نہ ہی پانی کا چھڑکاؤ ہوتا ہے۔ ایسے وقت کو دیکھے پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے جب ہر گلی کے چوک میں ایسے چبوترے ہوا کرتے تھے اور سارے گاؤں کے بزرگ وہاں پر بیٹھ کر دل کی باتیں کیا کرتے تھے، حقہ پیتے تھے اور اپنے اپنے دکھ سکھ بانٹتے تھے۔ شام کو اپنے کام کاج سے فری ہو کر رات دیر تک بیٹھک لگتے تھے، مگر موبائل نے یہ چبوترے ختم کر دیے، اور ہر جگہ اگر 10 آدمی بھی ہیں تو ہر بندہ اپنے موبائل میں بزی ہے، کسی کو کسی کے لیے فرصت ہی نہیں ہے۔ دوستو، یاد ہے یہ اسٹیل والی بیٹری کس نے استعمال کی ہے، اور سب سے زیادہ ٹینشن اس سے سیل ختم ہونے کی ہوتی تھی، کیونکہ اس دور میں یہ بجلی پر چارج نہیں ہوا کرتی تھی۔ راتوں میں جب پانی لگانا ہوتا تھا تو خاص طور پر اس لائٹ کو استعمال کیا جاتا تھا، یا جب کبھی بارش آتی تھی تو مٹی کے دیے، لالٹین اور یہ بیٹری ہی ہمارا سہارا بنتی تھی۔ اور دوستو، بچپن کی یہ والی فارچونر اس دور میں ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی تھی۔ اس کو بنانا، اس کو چلانا بھی ایک ہنر سمجھا جاتا تھا، اور اس کو چلانے کے لیے نہ ہم گرمی دیکھتے تھے نہ ہی سردی، بس سارا دن اس سے کھیلتے رہتے تھے۔ اور یہ والی بیل گاڑی جس پر بیٹھ کر ہم اپنے والد کے ساتھ بلا وجہ کھیتوں میں سیر کے لیے جاتے تھے، اور اس پر بیٹھ کر جانا، سیر کرنا اور کھیتوں کے خوبصورت نظارے لینا آج بھی ہمیں یاد آتے ہیں۔ اور یہ کچے آم دیکھ کر آپ کے منہ میں بھی پانی آ گیا ہوگا، جیسا کہ آج کل کچے آموں کا بھی موسم چل رہا ہے۔ ان کو توڑتے وقت ایک زہریلا پانی نکلتا تھا
جو اکثر ہمارے منہ پر یا بازو پر یا جسم کے کسی حصے پر گر جاتا تھا، جس سے کئی دن تک زخم کا نشان بن جاتا تھا اور گھر والوں سے خوب مار بھی پڑتی تھی۔ دوستو، یہ تصویر دیکھ کر یقیناً آپ کی آنکھوں میں آنسو ضرور آئے ہوں گے، جب سڑکوں پر موٹر سائیکل اور کاروں کا رش نہیں ہوتا تھا، بلکہ سائیکل اور پیدل چلنے والوں کا رش ہوتا تھا، اور صبح صبح سڑکوں پر سکول کے بچے ایک دوسرے سے سائیکل پر ریس لگاتے تھے اور سکول میں جاتے تھے۔ زندگی دوستو کتنی حسین تھی، سڑکوں پر خوشنما خوبصورت منظر دیکھنے کو ملتے تھے۔ اب تو ہر طرف دھوئیں والی گاڑیاں، موٹر سائیکل، رکشے اور کاروں کا دور نظر آتا ہے۔ وہ دور زندگی کا سنہرا دور تھا۔ اور دوستو، اس سیلون میں کس کس نے بال کٹوائے ہیں؟ جب ہم نائی کے گھر جا کر بال کٹواتے تھے، نہ تو وہ کپڑا ڈالتا تھا اور نہ ہی پانی لگاتا تھا، زمین پر نیچے بٹھا کر ہماری کٹنگ شروع کر دیتا تھا، اور ہم کو اپنے بالوں کی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی ہمیں کسی قسم کے کوئی سٹائل کی ضرورت ہوتی تھی۔ بس نائی ہمارے سیدھے سادے بال کاٹ دیتا تھا اور ہم دوستو اسی میں ہی خوش ہو جاتے تھے۔ کتنا سادگی کا دور اور محبتوں کا دور تھا۔ اور دوستو، یہ لوہے کا بکسا ہمارے گھر میں سیف الماری کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اس میں ہمارے گھر کے قیمتی چیزیں، زمین کے کاغذات، سونا چاندی، سب اسی میں محفوظ کیے جاتے تھے اور یہ بڑی اہمیت کا حامل سمجھا جاتا تھا۔ مگر پھر وقت بدل گیا، لاکر آگے، بینک آگے، یہ بکسا آج کسی کونے میں کباڑ کی زینت بنا ہوا ہے۔ لوگ بدل کے، وقت بدل گیا، نہ وہ لوگ رہے نہ وہ وقت رہا، سب کچھ بدل گیا۔ مگر گزرا ہوا وقت آج بھی جب بھی یاد آتا ہے تو ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ لازمی سے شیئر کیجیے گا، اور پلیز اس ویڈیو کو ایک لائک لازمی سے کیجیے گا۔